یہ جو مرگی کا مرض ہے یہ کیا ہے اور اس کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ ناظرین کو بتا دیجیے۔ اس کے بارے میں جو ہے پیشنٹ اس کو انفارمیشن ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات اگر مرگی کا پیشنٹ بھی ہوتا ہے تو اس کو بعض اوقات ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے اس کو کوئی جادو ہو گیا ہے یا اس کے اوپر جنات ہیں، تو ایسا بھی معاملہ بڑا زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر تو آپ کو مرگی کی پہچان ہے تو پھر آپ اس کا مرگی کا علاج کروائیں گے۔ تو پہچان جو ہے اصل میں یہ جو مرگی ہے اس میں ہماری ٹرم میں اسے سرا بھی کہا جاتا ہے، سرا، اس کے علاوہ اس کو ایپیلیپسی بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح سے اب یہ ہے کیا مرگی، اس کا مطلب ہے کہ جو پیشنٹ ہے جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہ زمین پر گر پڑتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا سبب کیا ہے۔ یعنی ہر مریض جس کو دورہ پڑے گا وہ زمین پہ گرے گا یا اس میں فرق بھی ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر جو ہے نا مرگی کا دورہ جب بھی پڑتا ہے تو پیشنٹ گر پڑتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اسباب میں ایک تو بعض اوقات جینیٹکلی بھی ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کسی کو آ رہا ہے تو وہ آگے کسی نہ کسی کو وہ چلتا رہا، منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ بلڈ کلاڈ ہے، جب کلاڈ آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی حرکات ہر چیز اسی ٹائم چینج ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ اس کے بعد جیسے کلاڈ نکلا طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب میں دماغ کے اوپر چوٹ کا لگ جانا، بعض اوقات ہوتا ہے انسان گرتا ہے یا بچہ کسی چھت سے گر گیا یا چوٹ آ گئی، یہ بھی بڑا اس کا سبب ہے۔ پھر غلیظ ریا، جو لوگ بادی اشیاء زیادہ کھاتے ہیں جن سے گیس بنتی ہے، وہ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب اخلاق میں بگاڑ پیدا ہوگا تو تب بھی یہ مسئلہ آ جائے گا۔ اس کے بعد اگر خون کے اندر سمیت کوئی زہریلا مواد آ گیا ہے تب بھی اس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلط کاریاں جو نوجوان کرتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے، تو یہ کثرت جماع سے بھی یہ علامات آ جاتی ہے۔ مقصد کہنا ہے کہ اس کی کثرت جماع سے کس طرح آ سکتی ہیں؟ ہاں، کثرت جماع سے جب انسان کے اندر حد سے زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی تب بھی اسے یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اس کے اسباب کافی زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اس کے اسباب میں آپ اگر انسان دیکھے تو بعض اوقات جب اس کے سوزش واقع ہو جاتی ہے دماغ کے اوپر تو سب سے زیادہ فرق اسے پڑتا ہے جب سوزش آ جاتی ہے، تب خون گاڑھا ہو کے کلاڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کلاڈ بنتے ہیں تو تب یہ بیماری واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے اسباب میں سے ہے۔ صحیح سے، اگر تو اس کا تعلق کلاؤڈ کے ساتھ یہ ہے کہ جو کلاؤڈ بن جاتے ہیں خون کے اندر، تو جو دوسری آپ نے چیزیں بیان کی ہیں نا کہ خاص طور پہ جب کثرت سے کوئی برائی کرتا ہے یا جماع کرتا ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، تو اس کے اندر کس طرح کلاؤڈ بن سکتے ہیں؟ اس کے اندر بھی خون گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا نا۔ آپ کثرت جماع کریں گے تو آپ کا جو ہے آپ کے اندر طاقت ختم ہوتی جائے گی اور خشکی بڑھتی جائے گی انسان کے اندر، اور خشکی ریا پیدا کرتی ہے۔ جب ریا ہوگی تو ریا تو اس کا اصل سبب ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ رنج و غم بھی جب ہو تو اس سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ جب انسان ہر ٹائم غمگین رہے گا، شراب نوشی جو ہے اس سے بھی مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر نا بچوں میں اور عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ جب کسی آپ دیکھیں نا کہ ینگ لڑکی کو ہو جائے ایسا مسئلہ تو یہ گھر والوں کے لیے بھی بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے۔ جب اس کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تب بھی بہت پریشانی ہے۔ پھر اگر وہ اسکول میں بچی جاتی ہے، جب یہ بڑی ہو جاتی ہے، کہیں کالج میں جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، تو کسی ٹائم پہ وہ گر پڑے تو کس حالت میں ہو وہ، تو اس لیے یہ بڑا لمحہ، ہاں جی یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تو اس لیے جب بھی جیسے ہی اس کا پتہ چلے فوری طور پہ معالج کے ساتھ رابطہ کر کے اس کا فوری طور پہ علاج کروانا چاہیے تاکہ اس مرض سے نجات حاصل ہو سکے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے تو فوری طور پہ پہلے جو وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کو جادو ہو گیا، یا ایسا ہوتا ہے کہ اسے نا کوئی جنات ہیں، تو فوری طور پہ میرے پاس کئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ وہ پہلے 5 سال 10 سال وہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، دم کرواتے ہیں، دم کے ساتھ ساتھ وہ انہیں جو بھی تعویذ گنڈا جو بھی دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو مرض تو یہ ایپیلیپسی ہے۔ جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مرض تو ایپیلیپسی تھا، تو اس میں تو انہیں ظاہری بات ہے میڈیسن دینی پڑے گی تاکہ وہ کلاڈ ٹھیک ہو جائے، جو ان کا مرض ہے، جو ان کا سبب ہے وہ سبب دور ہو جائے تو مریض ٹھیک ہو جائے۔